ناظرین السلام علیکم، تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ پچھلے ہفتے اتوار والے دن جب یہ سانحہ پیش آیا تو تب تک یہ صورتحال ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئٹہ تک ہی محدود تھی، مغربی بائی پاس پر احتجاج تھا، مطالبات کچھ رکھے گئے، لیکن اب ملک کے طول و عرض میں دھرنے ہیں، احتجاج ہے اور اس کی وجہ سے نظام درہم برہم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو بحث آج چھڑ گئی، اس سے پہلے وزیراعظم نے ٹویٹر پیغامات دیے، جائزہ اجلاس طلب کیے، اپنے وزراء، مشیروں، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر داخلہ کو وہاں بھیجا، انہوں نے متاثرین لواحقین کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن ایک بحث جو اب چھڑی ہے وہ وزیراعظم کے بیان کے بعد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس طرح بلانے کا مطالبہ رکھ کے کہ تدفین ان کے آئے بغیر نہیں کی جائے گی، بلیک میل نہیں کیا جاتا کہیں بھی وزیراعظم کو ایسے۔ تو کیا وزیراعظم کو واقعی بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ ریاست کا سربراہ جو ہے وہ باپ کے برابر ہے، وہ آئے اپنے بچوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کی دلجوئی کرے؟ کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ اور دوسری جانب پھر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین کا بھی ایک موقف سامنے آیا ہے کہ کچھ مذہبی عناصر ہیں جو کسی اور ایجنڈے کی تکمیل کے لیے شہداء کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایاز صاحب، وزیر اعظم کے جانے سے ایسا کیا ہو سکتا تھا جس کی آس متاثرین لگائے بیٹھے ہیں، اور کیا واقعی وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک حکومت کی خود ساختہ ان کے لیے ایک پبلک ریلیشنز ڈیزاسٹر ہے۔ یہ جو تعویلیں اب دے رہے ہیں حکومت والے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، جو وہاں پہ متاثرین بیٹھے ہوئے نہ ان کو اس کا علم ہوگا نہ باقی قوم جو ہے پاکستان کو۔ یہاں تو وہ دھرنے دیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم جا نہیں رہا، وہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو کیا امر مانے تھا کہ پہلے دن ہی یہ پہنچ جاتے؟ یہ سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ تو نہیں تھا، بہت بڑا تھا یہ، اور جس طریقے سے ہوا، جتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے، وزیر اعظم کو بغیر کسی سوچ کے کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ، آپ خود جائیں وہاں پہ، آپ وہاں پہ جاتے تو آپ سے کس نے مذاکرات کرنے تھے؟ آپ دعا کرتے، دلاسے ان کو دیتے، جو مرد ہیں ان کو گلے لگاتے، تدفین میں وہ حکومتی جو ہے اہلکار وہ مدد کرتے، نہ کوئی بحث چھڑتی تھی کہ یہ شرط لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، جتنا آپ طول اسے اور دیں گے اور باتیں نکلتی رہیں گی۔ ان کو بات یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کان میں کوئی چیز نہیں آتی۔ انہوں نے اس چیز میں وزیر اعظم نے دیر کیوں کی؟ پہلے دن ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا، اور یہ خامہ خواہ کا ایک وہ کر کے۔ اب یہ جو یہاں پہ چکوال میں بھی ایک ہے دھرنا ہے، میں بھی آج وہاں پہ دوپہر کو گیا، چکری میں جہاں یہ انٹرچینج ہے وہاں پہ کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے پھر موٹر وے بند نہیں کی۔ ان کو تو صرف یہ پتا ہے کہ لوگ مارے گئے ہیں، ان کا تحفظ ہو نہیں سکا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہزارہ قبیلے کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ کتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں کوئٹہ میں، اور وہاں پہ تدفین نہیں ہوئی، اور وہاں پہ بیٹھے۔ ملک کو یہ پتا ہے اندرونی کون سے ہیں، کون نہیں ہے، فرقے کون ہیں، شرط یہ تو آپ جیسے کسی زمین کا سودا بھی آپ دیر کر دیں تو اس میں پھر کئی شرائط آتی ہیں، کئی نئی چیزیں آتی ہیں کہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اور حکومت جو ہے، جو تاثر حکومت کا مل رہا ہے کہ وہ کیلس ہے، مطلب ہے اسے کچھ احساس نہیں ہے، سوچ نہیں رہی، ان کا جو ہے، ان کو جو ایک فیلنگ ہونی چاہیے، حکومت کو جو خیال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور اپنے لیے حکومت نے یہ ساری سچویشن خود پیدا کی ہے۔ میں تو حیران ہوں، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس مسئلے میں وزیر اعظم نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے۔ وزیر اعظم کوئٹہ کیوں نہیں گئے سلمان صاحب آپ کی دانست میں؟ دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ مچ جو ہے یہ کئی حوالے سے افسوسناک ہے۔ نمبر 1 کہ یہ اندھوناک اور لرزہ خیز واردات افسوسناک ہے، اس کے بعد اس پہ ہونے والی سیاست افسوسناک ہے، اس پہ حکمرانوں کا طرز عمل افسوسناک ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میتوں کے حوالے سے، میتوں کے دفنانے کے عمل کے حوالے سے جو دو طرفہ
ضد کا مظاہرہ یہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. جہاں تک کہ پرائم منسٹر کے وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضد کر رہے ہیں کہ وہ تدفین نہیں کر رہے, وزیر اعظم یہی بات تو کر رہے ہیں. ریاض صاحب نے بھی جو بات کی وہ بات درست ہے. جب ہم گزشتہ اتوار یہاں پر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بلوچستان بڑا حساس صوبہ ہے اور ہم نے اس پہ اسی وقت پروگرام کیا تھا, جی بات یہ کہ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ بلوچستان ٹارگٹ ہے. جی ٹارگٹ کن کا ہے؟ دشمن کا. اور یہ صرف یہ 11 جو ہے یہ ہزارہ کے لوگ ہی ٹارگٹ نہیں ہوئے, 26 دسمبر کو ہمارے ایف سی کے نوجوان بھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو وہاں پر تو یہ واقعات ہو رہے تھے, مسلسل ہو رہے تھے. اور ماضی کے اندر جناب پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے اسی طرح کے ایک دھرنے میں تشریف لے گئے تھے, اور وہاں جا کے انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر اور حکومت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ میں اب مناسب نہیں سمجھتا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں, جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو انصاف دیں گے. دیکھیں یہ سلسلہ بہت دیر سے چل رہا ہے, اور اس صورتحال کے اندر اگر پرائم منسٹر صاحب پہلے روز دوسرے روز وہاں پر چلے جاتے تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں پر وہ تدفین کا عمل ہو جاتا ہے, بلکہ انہیں وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار اداروں کو اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا تھا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے, کن مقاصد کے تحت کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اور اس کے بعد کچھ اقدامات تجویز ہوتے ہیں. لیکن اب وہ جلتی پہ تیل. دیکھیں عائشہ, میری انفارمیشن یہ ہے کہ معاملات آج صبح کسی حد تک طے پا گئے تھے, اور آج شام تک یہ متوقع تھا کہ یہ میتیں جو ہے دفنا دی جاتی. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان کہ جی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, اور جناب یہ معاملہ اپوزیشن کا نہیں تھا, یہ سیاسی مخالفین کا نہیں تھا, یہ تو متاثرین کا معاملہ تھا, اور میتوں لاشوں کو دفنانے کے عمل کا معاملہ تھا. یہ تو جلتی پہ تیل پڑ گئی. اس وقت لاہور چوک ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ مجھے یہ صورتحال دیکھے, بات یہ کہ کیا ایک شخص کی ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی جو ایاز صاحب نے بات کی کہ کیوں کہاں سے ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر جو پولیٹیکل لوگ ہیں, دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کی مشاورت وہ ہمیشہ کوئی سیاسی حل بتاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ایک دھرنا تو وہاں پر ہے, شاید ایک دھرنا وہاں پر اسلام آباد کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہو. اور جب مختلف خیال کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, مشورہ صاحب وہی ہوتا ہے جو مسئلے کے حل کی طرف لے کے جایا جائے, اور بر وقت کیا ہوا اقدام جو ہوتا ہے وہ صورتحال کو سنبھالا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں, اور آپ نے بھی مجھے بتایا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر چلے گئے. نہیں, پرائم منسٹر نہیں, آرمی چیف کی سوری آرمی چیف. دیکھیں بات یہ کہ اس صورتحال کے دیکھیں جو منتخب لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو عوام کے احساسات اور جذبات کا ان کو ادراک ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, چونکہ اس وقت ملک کے اندر ایک نئی صورت. دیکھیں دشمن کی ایک بہت بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تقسیم ہو, اور یہ کریڈٹ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ہے کہ بڑا پیسہ اس پہ دشمن نے لگایا ہے, بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان کے اندر تقسیم نہیں ہوئی, اس حوالے سے اتحاد اور یکجہتی رہی ہے. بلوچستان کے عوام نے بھی کبھی یہ تقسیم پیدا نہیں ہونی دی, لہٰذا فوری طور پہ اس کا حل نکالیں, اور وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کچھ نہیں ہو جائے گا. کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے, بڑے منصب پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو اپنا دل اور منصب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دل بڑا کرنا چاہیے. نہیں, سیکیورٹی ریزنز ہو سکتے ہیں پروفیسر صاحب, وزیر اعظم تو بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انیشل سٹیج پہ, پہلی سٹیج پہ سیکیورٹی والوں نے ہی اس پہ منع کیا ہوگا, کیونکہ اس کے لیے ان کو وہاں ہزارہ کے علاقے میں جانا, اس کی پھر سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنا. لیکن دیکھیے اصولی طور پر تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چلے جانے. سیکیورٹی کا ایشو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے جو کہ ڈیفینیٹلی کوئٹے کے لیے خاص کر اس علاقے میں جانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو شروع میں چلے جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف منسٹر صاحب بھی تو وہاں موجود نہیں تھے. دیکھیں چیف منسٹر صاحب دبئی گئے تھے, تھرڈ ڈے واپس آئے ہیں, یعنی انہوں نے بھی, ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اسی رات کو یا اگلے دن واپس پہنچ جاتے. خیر تیسرے دن پہنچ گئے, بڑی مہربانی ہے ان کی, آ گئے واپس. تو پرائم منسٹر صاحب کو چلے جانا چاہیے تھا انیشل سٹیج پہ, تاکہ وہ کمانڈ سنبھال لیتے, کہ میٹنگ کر لیتے, کیونکہ چیف منسٹر وہاں موجود نہیں تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ دوسری طرف میرا خیال یہ ہے کہ جو ہزارہ لوگ ہیں ان کو اپنے جو شہداء ہیں ان کو دفنا دینا چاہیے.
اس لیے کہ اصولی طور پر دفنانا، جلد دفنانا ایک اصولی بات ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ انہیں اب پرائم منسٹر سے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کے جو عوام مختلف شہروں میں ہیں وہ تکالیف کا شکار ہیں، تو لہٰذا ان کو پاکستان کے ان کے جو اپنے ساتھی ہیں جو سب کے سب ان کے ہمدرد ہیں، یعنی پاکستان کے اندر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک چلے جائیے، ہمدردی جو ہے ان شہداء کے لیے، ان شہداء کی فیملی کے لیے ہے جو کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اس کی وجہ سے لاہور، ہر بڑے شہر میں دھرنے چل رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئٹے کے ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں، اپنے جیسے عام شہریوں کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے اور ایک اصول کا خیال رکھتے ہوئے ان کو دفنا دینا چاہیے، لیکن احتجاج وہ جاری رکھیں تاکہ پرائم منسٹر وہاں جائیں، لیکن دفنا ضرور دینا چاہیے ان کو۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا بلیک میل کا، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، انہیں واپس لینے چاہیے یہ الفاظ؟ نہیں، واپس کی بات نہیں کر رہے، وہ آپ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے کوئی سافٹ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تو بہتر ہے کہ، لیکن پرابلم ہماری سیاست کی یہ ہو گئی ہے کہ سخت زبان، اپوزیشن والے بھی گئے نا تو وہاں بھی تقریر یہی ہوئی کہ عمران صاحب کو ہم نکال دیں گے، تو وہاں بھی تھوڑی سی سیاست ہمیں ذرا سافٹ انداز میں، ورنہ تو بڑی سخت انداز میں ہوتی ہے، سافٹ انداز میں اپوزیشن نے بھی سیاست کی ہے، یہ بھی ایک سیاست ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی تاخیر سے ہی پہنچے، وہ تو موقع دیا نا، جب گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، چیف منسٹر صاحب بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں ہے، تو ایک اوپن سپیس مہیا کر دی اپوزیشن کو، جنہوں نے وہاں جا کے افسوس ضرور کیا ہے، بڑا اچھا کیا، گئے، افسوس کرنا چاہیے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت اچھا جیسچر ہے، لیکن سیاست ضرور ہوئی ہے وہاں پہ۔ ان کی تقاریر کا ٹیکسٹ آپ نکال لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس میں صرف سیکیورٹی کو ہی یقینی بنایا جاتا تو سالو ہو جاتا، لیکن اس پر سیاست کے لیے ایک سپیس دی گئی۔ خبر اب وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد اور احتجاج کے بعد چلے متاثرین اپنے پیاروں کو دفنا تو دیں گے، لیکن کیا پھر وزیر اعظم وہاں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے حقائق پہ بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ifs اینڈ بٹس پہ آ جاتے ہیں۔ سب جب واقعہ یہ ہوتا ہے امیجیٹلی وہاں کا جو ہوم منسٹر ہے وہ وہاں پہ جائے واقعہ پہ پہنچ جاتا ہے اور ان کے جو بھی متاثرین ہیں ان سے وہ بات چیت کرتے ہیں، ان کی جو 3-4 ڈیمانڈز ہیں امیجیٹلی اس وقت صوبائی حکومت ان کو مان لیتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہی ٹیلی ویژن کے اوپر عبدالخالق ہزارہ جو وہاں سے ایم پی ہیں، جو ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، ابھی اکرم صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ویری نیکسٹ ڈے جب یہ احتجاج شروع ہوا تو ان سے بات ہوئی، ان کی تمام شرائط مان لی گئیں، یہ بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیڈ باڈیز کو دفنا دیا جائے گا۔ اسی صبح وہ خبر چھپتی ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، شام کو پھر دوبارہ سے بات میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی کہ جی نہیں، جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں آئیں گے تو ہم یہ جو میتوں کو نہیں دفنایا جائے گا۔ عائشہ، ایک انسانی جان کا ضائع ہونا بھی اتنا ہی افسوسناک ہے، یہاں پہ 11 جانیں ضائع ہوئی ہیں، بالکل اندوناک واقعہ ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور انسان اور درد دل رکھنے والا پاکستانی اس واقعے کو لے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اچھا ہوا ہے، بالکل پورا پاکستان اس وقت غم زدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امیجیٹلی انٹیریئر جب یہ چیزیں پلے آؤٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، شیخ رشید صاحب چلے جاتے ہیں وہاں پہ، انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ جا کے بیٹھتے ہیں، پورا 24 گھنٹے گزارتے ہیں، ان کی ساری باتیں مانتے ہیں، پھر ہماری اطلاع کے مطابق ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی صبح کرتے ہیں، صبح پھر نئی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں، پھر 2 یہاں سے 3 وزراء اور چلے جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، متاثرین اور خاص طور پر فیملیز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید آج رات یا کل صبح اس کا کوئی حل نکال لیا جائے، لیکن پھر فردر ڈیمانڈز کے اوپر ڈیمانڈز ایڈ کی جا رہی ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تمام جو ڈیمانڈز ہیں ہم نے مان لی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روش ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ ان کو شاید یہ الفاظ بلیک میل کے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، سلیکشن آف ورڈز پرائم منسٹر کا ہمیشہ کمزور رہا ہے میرے خیال میں۔ اب ہوا یہ ہے سارے کا سارے، اگر واقعوں کا آپ سامنے رکھیں، کہ کچھ عناصر ہیں جو علی زیدی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ جو اس سارے کے سارے اس قضیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور کسی کو یہ علم ہے کہ یہ جو شرط ہے یہ رکھیں گے تو یہ مسئلہ بڑھے گا، اور پاکستان کے اندر جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی، وہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ حکومت اس پہ پرائم منسٹر صاحب شروع میں کیوں نہیں گئے؟
یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں، بالکل یہ کمیونیکیشن ڈیزاسٹر ہے موجودہ حکومت کا کہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہے۔ ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر ابھی تک وہاں پہ نہیں جا پائے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، کوئی فورن ایلیمنٹ وہاں پہ انوالو ہے، یا آپ کوئی ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس ملک کا وہاں پہ جاتا ہے تو کوئی اور ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج خدا نخواستہ یہ بات کر رہے ہوتے کہ پرائم منسٹر اتنا ہی عقل کا اندھا تھا، اس کے پاس اپنی سیکیورٹی ایجنسیز نہیں تھی، انفارمیشن نہیں تھی، اگر انہیں پتا تھا کہ یہ اتنا خطرناک علاقہ ہے یا یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے تو وہ منہ اٹھا کے کیوں چلے گئے؟ بہت سارے ifs and buts ہیں، لیکن ابھی بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ 11 مسجدیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور ایاز صاحب نے ٹھیک فرمایا، لوگوں کے سامنے ایک پرسیپشن یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے بالکل ایک کیلوسنس کا رویہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ کوئی بندہ نہیں بات کر رہا کہ ان 11 میں سے 7 افغانی بھی ہیں، افغانی وہاں پہ کیوں کر موجود تھے، وہ لیگل ویزے پہ موجود تھے، کیسے تھے، کیا وہاں پہ جو مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کھل کے بات نہیں کر رہی۔ اگین ایونچولی رسپانسبلٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر آتی ہے، بک انہی کے ٹیبل کے اوپر آ کے رکتا ہے۔ اب وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک تو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں ودن 1 hour کوئٹہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را آپ اس ضد سے نکل آئیں۔ اس کے پیچھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کل کو پھر کوئی اور کسی دوسرے شہر میں خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کی حاضری مانگے گا، پھر کسی تیسری جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ حاضری مانگے گا، تو پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت کو اس کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ پھر دے دینی چاہیے کہ اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے، کچھ نہ کچھ واضح کر دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ۔ کل کیا ہوتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہزارہ برادری 99 کے بعد سے ٹارگٹ بنتی آئی ہے، 2000 پیاروں کو وہ کھو چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں آرمی چیف وہاں جاتے ہیں، وہ بھوک ہڑتال اور دھرنا ختم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں جنوری 2013 کی، تب وزیر اعظم دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں دھرنا ختم کراتے ہیں۔ اگر وہ لوگ جا کے وہاں خوش اسلوبی سے معاملہ ہینڈل کر سکتے تھے تو وزیر اعظم عمران خان کے پیش نظر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہے؟ چھٹا روز ہے، یہ اس سوال کا جواب وزیر اعظم کو ہی دینا ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ہزارہ کمیونٹی کے احتجاج کے بعد اس پر جو سیاست ملک میں کی جا رہی ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کا جو بیان سامنے آیا اس پر تو اپنی اپنی رائے ہے، لیکن ایاز صاحب آپ کے سامنے یہ سوال، میں نے اس بریک پہ جانے سے پہلے مثالیں دیں کہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ بلوچستان میں جاری ہے اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ جو بلوچستان کا حال ہے وہ ماضی سے مختلف کیوں نہیں ہو سکا؟ ریزنز کیا ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک تو ہم بڑے آسانی سے ہم وہ کر دیتے ہیں کہ جی غیر ملکی فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں، نیٹ ورک ہے، یہ ہے، وہ ہے، دشمن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں مثالی نہیں ہے۔ انتہا پسندی کا یہاں پہ ہونا جو ہے یہ کافی عرصے سے 10 20 30 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کمیونٹی جو ہے یہ ٹارگٹ بنتی رہی ہے۔ مسلک، اب میں زیادہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، ان کا فرقہ وارانہ ایک جو ماحول ہے اس ملک میں کافی عرصے سے، بلوچستان زیادہ حساس ہے کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا جغرافیہ کی وجہ سے، 2 ملک جو ہیں وہ بارڈر کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جیسے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انتہا پسندی جو ہے وہ اس معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے، اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دماغ تھوڑے تنگ نظر ہو گئے ہیں، انہیں تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مذہب کی جو اتنی ہم بحثیں ہم کرتے ہیں، یہ خطرات 1947 میں جب مذہب کا نام لیا گیا تھا تب بھی کئی لوگوں نے کیے تھے کہ آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ بہت ساری اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بہرحال وہ لمبی ایک بحث ہے، اس میں نہیں جاتے، پر وہ تو آپ نے بات یہ کر دی کہ یہ اس کا کیا وجہ ہے۔ یہ ختم نہیں ہو رہی، خاص کر کے جہاں دہشت گردی ہے، لیکن اس مسلک کے لوگ اور ہزارہ جو ہیں وہ زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں
उनकी बहुत ही गैर महफूज ज़िंदगी है। उनका एक पूरा एक इलाका है क्वेटा में जहाँ पे ये कबीला रहता है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। इसमें फेलियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी है कि वो ऐसा चीज़ नहीं कर सके। लाख हम कहें कि जी पहले से 2 साल पहले से 3 साल पहले से सिचुएशन बेहतर हो गई है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल पे भी और इन पे भी अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन वक्ती तौर पे जो मसला है वो तो इस धरने का है और वो तदफीन का है। इसमें ये सब तावीलें जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं बिल्कुल बेकार और फजूल की हैं। वहाँ पे पहले जाना चाहिए था। जब आप हमदर्दी दिखाते हैं ऐसे मौक़ों पे तो जो मर गए होते हैं लोग वो वापस ज़िंदगी उनको मिल नहीं जाती, लेकिन आप कुछ दिलासा देते हैं, कोई उनका गम में शरीक होते हैं, आप उन्हें कोई जायदादें नहीं बांट रहे होते, कोई और चीज़ें नहीं दे रहे होते, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी का तकाजा जब बनता है तो उसमें जो ज़ख्म लगे होते हैं वो थोड़े आहिस्ता हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं। वो जो हमारा जो होता है कंडोलेंस का, जो हम अफसोस करने जाते हैं, उसका ये होता है। ये फेलियर है इमरान खान का, वज़ीर आज़म साहब का, कि वहाँ पे वो गए नहीं। और फिर ये जो है बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये नहीं होऊंगा। भाई ये हम कहें जी कि हर दफ़ा ऐसी बात हुई तो फिर वज़ीर आज़म जाना पड़ेगा। भाई ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। मतलब आप ये तवक्को कर रहे हैं कि फिर 11 या 15 लोग जो हैं दहशतगर्द जाके उनके हाथ जो है वो बांधेंगे और उन्हें भून देंगे, और अगर वो भून दिए गए फिर से कोई और वाक़या हुआ तो वज़ीर आज़म जो है उनकी डिग्निटी का ये तकाजा नहीं है कि वो वहाँ पे जाएं, और फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वज़ीर, मतलब ये कौन सी तावील बड़ी कोई बात बनी है। वो पे एक ही लफ्ज़ है, कभी एक आध दफ़ा मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, हुकूमत से ये चबल हुई है, इन्होंने चबल मारी है जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनको जाना चाहिए। और अब भी अपनी ज़िद जो है उसको थोड़ा धो ले, थोड़ा कमज़ोर करे पानी में डाल के और वहाँ पे चले जाएं। मज़ाक़ ख़ेज़ बयानात जो सामने आ रहे हैं, और इसमें इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम कन्फ्यूज़ देम वाली सिचुएशन है कि वज़ीर दाखिला ने आज बात करते हुए कहा, शेख रशीद साहब ने, कि जो मुज़ाहिरीन है वो बलूचिस्तान हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं। 10 मुतालबात मैंने तो पढ़े, उसमें तो ऐसा नहीं था। देखिए आयशा, ये मुतालबात मेरे पास पढ़े हैं जी, जो मुतालबात उनमें से मानने वाले हैं वो माने गए, मान लिए हैं जी। अब इसमें अगर वो कहे कि वो एफसी के IGFC को IGFC को हटा दे, भाई एफसी के लोग तो वहाँ पर खुद टारगेट हुए हैं जी। और जो बात अभी कही गई है, देखिए बात ये कि जब मुंतखब लीडरशिप होती है, हमने भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर देखे हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले या ना मिले, भाई जो इलेक्टेड लीडरशिप होती है उन्होंने भी कुछ फैसले करने होते हैं। बात यह कि बलूचिस्तान में सेंसिटिव सूबा है, और जो ये कहा गया कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो गैर मुल्की, देखिए बलूचिस्तान के हवाले से हमें ये कहना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास तो सबसे बड़ा सबूत ये है कलभूषण नेटवर्क का जी, कि वो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक नेटवर्क फैलाया हुआ है, और खुले तौर पे बात करनी चाहिए कि वो जो कलदम फिरका वाराना तंजीमें हैं वो वहाँ पर काम कर रही थी। ये वाक़या तहरीक तालिबान ने किया है, दाइश ने किया है, या फिरका वाराना तंजीमें, आप उठा के देख लें कि इनके डांडे कहाँ पर मिलते हैं। ये अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि हमने जब दुनिया को ये बताया कि दहशतगर्दी की आपकी जंग हमने लड़ी, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, और अब हमने इस जिन को बोतल में बंद कर दिया है, तो इंडिया तो एक्सपोज होता है इस मामले में। वो पाकिस्तान की पोजीशन पे असरअंदाज होना चाहता है, और वो ये तासर देना चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मौजूद है, इसलिए कि हमने इससे दहशतगर्दी, देखें जो क्रेडिट हमारी फोर्सेस का है, हमारा एक बड़ा प्लस है, और वो ये है कि जी हमने, ये जंग हमारी नहीं थी लेकिन इस जंग से हमने निपटा है। एक वक्त था कि कोई ऐसा दिन नहीं था जाता यहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या ना होता हो। अब बलूचिस्तान में बाज़ इलाकाई नहीं, बाज़ आलमी फोर्सेस के मकासद भी हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और वो जो ये कहा गया कि लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल को प्राइम मिनिस्टर, वो ठीक कहा या साहब ने, वो प्राइम मिनिस्टर, ये देखे ना उनके मुतालबे में कि वो हमें जानी तहफ़्फ़ुज़, वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर आए, ताकि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने आके हमें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनके जाने के बाद कम से कम एक मैसेज तो जाएगा, एक जिम्मेदारी तो लेंगे ना।
बात है ये सिलसिला तो वहाँ पर चलता आ रहा है। अपोजिशन में तो खान साहब चले जाते थे, वहाँ जाके जो कुछ वो कहते थे, मैं इसलिए दोहराना नहीं चाहता कि आप जो कुछ अपोजिशन में कहते थे वो जायज़ है। अब अल्लाह ताला ने अगर आपको इस मस्जिद पे बिठाया है तो वो कुछ करके दिखाना चाहिए। मुझे ये खौफ है, खुदा ना करे ये घंटों की बात है, ये मसला सॉल्व होना चाहिए। इसलिए कि आज लाहौर के अंदर से जो बार बार फोन आ रहे हैं कि आधा लाहौर चौक हुआ है, इसी तरह कराची की सूरत हाल है। मुझे नहीं पता इस्लामाबाद पिंडी में क्या सूरत हाल है, लेकिन बात यह कि इस मसले का फौरी तौर पे हल निकालना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की अना पाकिस्तान के मफाद से बड़ी नहीं है, और जो बंदा बड़े मनसब पे बैठा होता है ना, उन्हें दिल बड़ा करना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ब्लैक मेलिंग में आप ना आए, आप अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में ना आए, ठीक है। लेकिन बात ये कि वो लोग तो मुतासरीन हैं, वो अपनी मैयतें लेके वहां पर बैठे हैं। प्रोफेसर साहब ने दुरुस्त कहा, देखें कुरान और हदीस, बुखारी की मुस्नद हदीस है कि मैयतों को दफन करने में जल्दी करे। आखिर देखें बात है कि आप उसे ना को तोड़े और जाके वहां बैठे, और सिर्फ यही नहीं कि वहां जाके बैठे, वहां एक स्ट्रेटेजी चेक करें। वहां पर आप अपने अदारों के साथ बैठे, कौन से लोग मुलव्वस हैं, और ये बात हमने कहा कि दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी है। बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, मैं 100% यकीन से कहता हूँ। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और वो हमारा जुर्म इसलिए बन गया कि हम वहाँ पर अमन अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान की वहाँ पर अरबों डॉलर की उन्होंने वहाँ पर की हुई थी, अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उन्हें पता है कि वो सारी डूब जाएगी। अफगानिस्तान के अंदर अमन ना होना सबसे बड़ी रुकावट जो है इंडिया और पाकिस्तान ये चाहता है, इसलिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है। राह और एनडीएस का गठजोड़ है। देखें, इसमें मेरा ख्याल ये है कि सिक्योरिटी के एक दो इश्यूज हो गए ना, अगरचे मिले हुए हैं ये। एक तो ये इमीडिएट सिचुएशन वहाँ की, एक है लॉन्ग टर्म सिचुएशन। सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे अब जो हमारे पिछले अभी एफसी वालों के लोग शहीद हुए, अब ये हज़ारा के लोग शहीद हुए, तो हमने ये देखा है कि सिविल और मिलिट्री दोनों टारगेट हो रहे हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि एक सिविल मिलिट्री कंबाइन जो है वो क्रिएट करके ही सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग, वो असल में ज्योग्राफी का जो फैक्टर है वो बड़ा रोल प्ले करता है। अफ़गानिस्तान का इलाका बहुत ज़्यादा है, कहीं पहाड़ी हैं, उनमें छुपना आसान है, कहीं बिल्कुल ही खुली ज़मीन है। तो ये सिक्योरिटी, और फिर ये दोनों जगह सिक्योरिटी मुख्तलिफ अंदाज से होगी। जो पहाड़ी इलाका है, जो बिल्कुल सीधा इलाका है, वहाँ कुछ और अंदाज से होगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने वहाँ महसूस की है वो ये है कि जिस तरह ये माइंस हैं जी, या इसी तरह और बड़ी चीज़ें जो काम हो रहे हैं जो आबादी से दूर हटके हैं, वहाँ जो हमारा अंदाज़ा है कि वहाँ सिक्योरिटी का जो प्राइवेट मालिकान होते हैं वो या तो इंतज़ाम करते कोई नहीं, या वो बराए नाम सा एक हो सकता है सरकारी ज़रूरत हो, उसके लिए दो बंदे रखे हुए हैं जो इस काबिल भी ना हो, शायद बंदूक भी ना चला सकें। तो एक तो ये है कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये जो माइंस वगैरह रन करते हैं, इन पे भी शर्त लगानी चाहिए कि एक मिनिमम सिक्योरिटी वो रखेंगे, और उसको फिर आप लिंक करें जो स्टेट की सिक्योरिटी। और स्टेट की सिक्योरिटी में वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कुछ ए इलाके हैं, कुछ बी इलाके हैं, कुछ में पुलिस काम करती है, कुछ में पुलिस काम नहीं कर सकती। तो ये भी आपको फैसला करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेवीज को जो कि बिल्कुल ही अनट्रेंड और ट्राइब्स की रिकमेंडेशन पे भर्ती होते हैं, वो लेवीज हैं, कहीं पुलिस है। अव्वल तो पुलिस भी हमारी काफ़ी पैदल होती है, लेकिन ये है, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस एफसी हैं, रेगुलर हमारी फोर्सेस हैं, उसके बाद सिविल हुकूमत है। तो ये सारा अब इनको दोबारा सारा रिव्यू करके एक कंबाइन किस्म का एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसा सबको बिठाएं, सबसे देखिए, इलेक्शन एक्शन प्लान की बात ही ना करें ना, वो छोड़ें उस बात को। इस वक्त जो अब बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसमें सिविल हुकूमत, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर फोर्सेस, पुलिस, ये सारे, और सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियन लीडरशिप, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, असेंबली के मेंबरान हैं, नेशनल असेंबली वगैरह के मेंबरान वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको कंबाइन करके कोई एक तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़े। सिक्योरिटी ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, सिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की इकॉनमी है, डिपेंडेंट उसका दारोमदार
بلوچستان پر ہے، اور یہی بات دشمن کو بھی نظر آ رہی ہے. خاور، ابھی اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے کہ کیسے وہاں ہم کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم جنوری 2013 کو یاد کریں تو صوبائی حکومت ختم کر کے وہاں گورنر راج لگایا گیا مسئلے کے حل کے لیے. بعد میں سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ابھی اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو کہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے، گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے مستقل حل کے لیے؟ دیکھیں، دو مثالیں آپ نے سامنے رکھی. 2011 اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت، آپ کو یاد ہوگا جب راجہ پرویز اشرف صاحب گئے تھے کس طرح ان کے ساتھ ان کو مس ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، اور وہاں پہ پھر قمر زمان قاہرہ صاحب شاید انفارمیشن منسٹر تھے اور انہوں نے کافی اس کے اوپر وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ نے 2018 کا ذکر کیا، احسن اقبال صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، وہ پہلے گئے، ان سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اس وقت جو وہاں پہ بھوک ہڑتال چل رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہم آرمی چیف سے ملیں گے. آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی، آج احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ میں آرمی چیف صاحب کو وہاں پہ لے گیا، کیا ان کی سیکیورٹی پرائم منسٹر سے کم ہے؟ وہ کور ہیڈ کوارٹر کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اس کی جو ہے فوٹیج ہمارے سامنے موجود ہے. ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ آج وہ جو مظاہرین ہیں وہاں پہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی مسئلہ ہے. اگین اپیرنٹلی بظاہر عام فہم میں لوگوں کو، ہمیں، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کو ابھی تک چلے جانا چاہیے تھا، مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے تھا. لیکن اس پہ ایک سوال عائشہ ضرور بنتا ہے کہ عمران خان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے دوست، دشمن، ان کے حمایتی سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز بھی لوگ شدید ترین جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے یہی بات کی جا رہی ہے، یا صاحب نے بھی کہا، باقی بھی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو چلے جانا چاہیے. وہ اگر نہیں جا پا رہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس بات کی منطق تو ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوگی. میرا اس پہ سوال یہی ہے کہ اگر حکومت وقت کے پاس کوئی بھی ریزننگ ہے تو ان کو یہ ریزن جو ہے، وجوہات، وہ تمام تر میڈیا کے ساتھ یا لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا پا رہے. ایز اے اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر وہ وہاں پہ اسٹیٹ کو اتنا کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتے، اس لیے نہیں جا پا رہے. کیا ان کا یہ ذاتی اناد ہے، ایگو ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ نہیں جا پا رہے، یا اور سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ نہیں جا پا رہے، جس کی وجہ ہو سکتا ہے جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ شاید خدا نخواستہ اور نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. جو بھی ہے، ہمیں نہیں علم اس بات کا. حکومت وقت کو، پرائم منسٹر صاحب کو، یا ان کی ایک فوج ظفر موج اسپوکس پرسنز کی، ان کو میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات بتانی چاہیے. جہاں تک سیاست کی بات ہے، بالکل سلمان غنی صاحب نے ٹھیک فرمایا، سیاست ہو رہی ہے. مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ گئے، بہت اچھا کیا. اس کے بعد میرے خیال میں جو آج بھی وہاں پہ پریس کانفرنس کی انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر، اب وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے. اور وہ جو عناصر جن کی طرف حکومتی وزراء اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس مسئلے کا حل نہیں چاہ رہے وہاں پہ جو موجود ہیں، ان کو پھر بے نقاب کرنا چاہیے. حکومت وقت کو، پورا ملک اس وقت جیم پیکڈ ہے، فلائٹ جو ہیں وہ نہیں اڑ پا رہی، ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے درہم برہم ہے. تمام جو بڑے شہروں کے اندر اس وقت نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہے. کم از کم لوگوں کو بتائیں تو صحیح وجوہات کیا ہیں، اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل جتنا جلدی ہو سکے وہ نکل آئے. اگین ایونچولی رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت وقت کے سر پہ آتی ہے. ان کے پاس 100 اس کے جو ہے وجوہات ہوں، 100 ان کے پاس ریزننگ ہو کہ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے، لیکن ان کو بتانا کم از کم ضرور چاہیے کہ یہ بالکل بتانا چاہیے. جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد فون کر کے سراہنے والے عمران خان صاحب اپنے ملک میں یہ کام کیوں نہیں کر سکے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت ہمارے پاس مختصر، اور سینٹ اجلاس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک میں سویلین اتھارٹی نہیں ہے. یا سب پروفیسر صاحب بات کریں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل سول ملٹری کمبائنڈ اسٹریٹجی ہے، ایسا کب نہیں ہوا؟ فی الحال تو ان کی بات ہے ہزارہ قبیلے کی. ہزارہ قبیلے کا درد یا فکر کس کو ہے؟ وہاں پہ فکر صرف یہ ہے کہ لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ دھرنا ہے، دھرنے کی وجہ سے ملک میں تھوڑے تھوڑے دھرنے ہوئے ہیں. ہمیں تو اپنی فکر ہے، پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں. جیسے خاور صاحب نے کہا جام ہے، جی کئی جگہ جو ہیں جام ہیں.
وہ پیسے لیں گے, دفنائیں گے, پھر ہم بھول جائیں گے اور کہیں گے ہاں جی ٹل دا نیکسٹ اٹیک, جب ہزاروں پہ اگلا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. ان کے پاس ایک یہی چیز ہے وہ کرنے کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم شیخ رشید وہاں گئے اور شیخ رشید سے کوئی کسی چیز کا حل ہوتا یا وہ کسی درد کا مداوا ہوتے تو اور اس ملک پہ چاہیے کیا تھا. بلوچستان کے ہوم منسٹر, کون جانتا اس کا نام کیا ہے, بلوچستان کا ہوم منسٹر, وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آئے. نیوزی لینڈ کی جیسے وہ پرائم منسٹر تھی جس کا نام آپ نے لیا, وہ یہاں پہ آئے, وہ یہاں پہ آنے سے قاصر ہے, اور انہوں پتہ نہیں کون میں کان میں بھر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یہ فضول کی باتیں انہوں نے. اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ بحران کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ آپ اس حکومت سے پوچھیں کہ یہ والا بحران انہوں نے کیسے بنا لیا ہے. آرٹیفیشل کرائسس. اہم بات انہوں نے کی ہے کہ بحران پیدا کرنا ان کی ذمہ داری ہے یا بحران کا خاتمہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جیسے بھی کہا گیا کہ سی پیک کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ منصوبوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جو پروفیسر صاحب نے تجویز دی ہے, پرائم منسٹر صاحب کو وہاں جا کے بیٹھنا چاہیے, 2 روز کے لیے وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر ایک ایسا لائے عمل تیار کریں جس میں جیسے گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہاں چلے گئے تھے, وہاں بھی سیکیورٹی تھریٹس تھے. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت, صوبائی حکومت بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے, سیکورٹی ادارے بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, آپ کے ہاسپٹل ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اسکول ہو رہے ہیں. اس میں ایک نئے لائے عمل کی ضرورت ہے. اور بلوچستان میں امن ہوگا تو پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا. دیکھیے وہ سیکیورٹی کے لیے آپ کو تمام ضروری اقدامات کرنے چاہیے. صدرن کمانڈ وہاں موجود ہے, پیراملٹری فورسز وہاں موجود ہیں, سول گورنمنٹ اور الیکٹڈ لیڈرز سب کو اکٹھا کریں. وزیر اعظم کب جا رہے ہیں خاور؟ عائشہ, بظاہر جو چیزیں بہت سادہ نظر آ رہی ہیں اتنی ہی زیادہ پیچیدہ ہیں. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے وہاں پہ ہمارے 9-10 FCC کے نوجوان شہید ہوئے ہیں. پرائم منسٹر بالکل ریڈی ہیں جانے کے لیے. میں نے وہی کہا نا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حکومت لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی. لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ کٹے ہوئے گلے نظر آ رہے ہیں, لیکن کسی غریب قبیلے کی آبرو کی طرح ہمارا درد کسی درد میں شمار نہیں. ابھی تک تو ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.